بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے جو بدکردار حکمران مسلمانوں پر مسلط ہوتے ہیں تو اس کے کیا برے اثرات ہوتے ہیں. چند احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے چند اور احادیث بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یوضع الاخیار ویرفع الاشرار ویسود کل قبیلۃ منافقوها. فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علامت نشانی یہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کا مرتبہ پست سمجھا جائے گا، یعنی جو عزت والے لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوگی، اور برے لوگوں کا درجہ اونچا سمجھا جائے گا. یعنی ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی فاسق و فاجر ہیں، دولت ہے، عہدے ہیں، بڑی بڑی جو ہے کرسیوں پر براں جمع ہیں، ان کی بڑی ہے عزت ہے، لوگ اسے بڑی عزت دیتے ہیں. اور پھر فرمایا ہر قبیلے کی سرداری اس کے منافق لوگ کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ انما زمانکم سلطانکم فاذا صلح سلطانکم صلح زمانکم واذا فسد سلطانکم فسد زمانکم. بیہقی میں یہ حدیث سننے اصل القبرى البیہقی میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا بے شک تمہارے زمانے کے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پر ہے، جیسے تمہارے حکمران ہیں. فرمایا تمہارے حکمران جو ہے نیک اور اچھے صالح ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی یعنی حالات کے اعتبار سے معاشرہ بھی اچھا ہوگا، خوشحالی ہوگی، عزت دار کو عزت ملے گی. فرمایا جب تمہارے حکمران برے ہوں گے تو پھر تمہارا زمانہ بھی برا ہوگا، یعنی حالات بھی بدتر ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح فرمایا ان لکل زمان مالکا یبعث اللہ علی قلوب اہلہ فاذا اراد اللہ بقوم صلاحا بعث فیہ مصلحا واذا اراد بقوم حلقۃ بعث فیہم مطرفا ثم قال واذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مطرفيها وفسقوا فيها فحق القول فدمرناها تدمیرا. فرمایا کہ بے شک ہر زمانے کا ایک حکمران ہوتا ہے، ہر زمانے میں حکمران موجود ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر مبعوث فرماتا ہے، یعنی مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے مبعوث فرماتا ہے، بندوں کی پر حکمران بناتا ہے. فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اصلاح کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو انہی میں سے کسی اچھے مصلح نیک آدمی کو بھیج دیتا ہے، اور جب کسی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو پھر ان میں عیش پرست نام نہاد لیڈر بھیج دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استدلال کی آیت کریمہ پڑھی جس میں فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا ہم وہاں کے عمرا اور خوشحال لوگوں کو کوئی حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عوام اور غربا بھی درست ہو جائیں، تو وہ بھی اس بستی میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، بس اس پر ہمارا فرمان عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو بالکل ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اور رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ خذوا العطاء ما دام عطاء فاذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوا ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة الا ان رحل اسلام دائرة فدوروها مع الكتاب حيث دار الا ان الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب الا انه سيكون عليكم وراء يقضون لانفسهم ما لا يقضون لكم ان عصيتم قتلوكم وان اطعتموهم اضلوكم قالوا يا رسول الله كيف نصنع قالوا كما صنع اصحاب عيسى ابن مريم عیسی ابن مریم نشروا بالمناشیر وحملوا علی الخشب موت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ
طبرانی کبیر اور دیگر میں بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ تحائف اس وقت تک تم قبول کر سکتے ہو، تحفے تحائف، جب تک وہ تحفے رہیں، تحفہ ہی ہو جس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن جب وہ دین کے حکم کے تحت رشوت بن جائے، تحفہ ملے، آپ اردو پر بڑا جمع ہے، رشوت بن گیا ہے، تو فرمایا پھر اسے ہرگز قبول نہ کرو، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ تم اسے چھوڑو گے نہیں، جہاں سے بھی مال ہے بس لیتے جاؤ، کیونکہ فقر اور ضرورت تمہیں مجبور کرے گی۔ آگاہ رہو، اسلام کی چکی بہرحال جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، چل رہی ہے، اسی لیے کہ کتاب اللہ جدھر چلے اس کے ساتھ تم بھی چلو، یعنی اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈالو بلکہ اپنی خواہشات کو اس کے مطابق جو ہے ڈھالو۔ آگاہ رہو، ان قریب کتاب اللہ یعنی قرآن اور حکومت جدا جدا ہو جائیں گے، دین الگ ہو جائے گا، سلطنت حکومت الگ ہو جائے گی، سیاست الگ ہو جائے گی، پس تم کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا، کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا۔ آگاہ رہو، ان قریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو فیصلہ وہ اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کریں، یعنی جو اپنے لیے چاہیں گے دوسروں کے لیے نہیں چاہیں گے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں سب چل رہا ہے۔ اور میں تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تم میں قتل کر دیں گے، ان کی بات نہیں مانو گے تو قتل عام ہو جائے گا، مارے جاؤ گے، اور اگر فرمانداری کرو گے تو بے دینی کے سبب تمہیں گمراہ کر دیں گے، یعنی خود بد کردار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، تمہیں بھی دین سے دور کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں؟ تو فرمایا وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اختیار کیا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، مگر وہ دین حق پر جو ہے قائم رہے، اور اطاعت الہی میں انہوں نے، اور اطاعت الہی میں جو ہے جان دے دینا معصیت کی زندگی سے جو ہے زیادہ بہتر ہے، گناہ کی زندگی سے بہتر ہے۔ اطاعت کی زندگی میں موت آ جائے، موت کو قبول کر لیں، لیکن جو ہے کسی بد کردار کی جو ہے وہ حمایت نہ کریں۔ تو ہم موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں فاسق و فاجر، بد کردار، ظالم، اوباش، شرابی ہم پر مسلط ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اب بھی ہماری بات مانیں، یعنی وہ باتیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، شراب کو عام کر دیا، زنا عام ہے، سود عام ہے، قتل ناحق عام ہے، مخلوق خدا کو ستانا عام ہے، اب وہ کہتے ہیں پھر بھی ہماری حمایت کریں، ہمیں ووٹ دیں، ہمارے حق میں نعرے لگائیں۔ تو کتنا بڑا المیہ ہے، یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان برائیوں کو دیکھ کر کے ان لوگوں سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔